دین کی طرف زیادہ مائل ہوں گا تو دنیا میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، اور دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے تو آخرت کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ مگر یہ اللہ والے دنیا اور آخرت دونوں کو دونوں ہاتھ میں لے کر کے بتاتے ہیں کہ دنیا اور آخرت، اگر جس نے آخرت حاصل کرنے کے لیے دنیا کو اپنایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت بھی عطا فرماتا ہے۔ بغیر دنیا کے آخرت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ آخرت اور دین کے بہت سارے ارکان یہ دنیا ہی پر موقوف ہے، دولت ہی پر موقوف ہے۔ لہذا اللہ والوں نے ایسی زندگی جی کر کے دکھایا کہ دنیا والے بڑے بڑے بادشاہ اپنے دنیا چلانے کے لیے ان کے محتاج نظر آئے، اور انہوں نے کبھی بھی جو ہے گندی دنیا کو نہیں اپنایا، کبھی ناجائز دنیا کو نہیں اپنایا، ہمیشہ جائز دنیا اپنا کر کے دنیا والوں کو دکھایا کہ ہم دنیا و آخرت دونوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ایک مومن کو یہی جو ہے تعلیم بھی عطا فرمائی ہے کہ وہ دنیا بھی لے اور آخرت بھی لے، مگر اس طریقے سے دنیا نہ لے کہ جس کی وجہ سے وہ آخرت سے دور ہو جائے۔ دنیا بھی اس کے لیے ہے اور آخرت بھی اس کے لیے ہے، مگر جو آخرت کی طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت بھی عطا فرماتا ہے۔ انہی اللہ والوں میں سے حضرت سیدنا داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو میں نے کل وعدہ کیا تھا، احمد آباد کی سرزمین کے رہنے والے، اور ملک عبد اللطیف ان کا نام تھا۔ ہم اور آپ اصل نام تو نہیں جانتے، بلکہ ہمارے پرانے جو ہے زمانے سے ذی قعدہ مہینے میں ان کے نام کے لڈو بنتے ہیں اور ان کے نام کی فاتحہ ہوتی ہے۔ غرض کہ ہمارے سوراشٹر کی سرزمین والے حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، مگر آپ کی زندگی کیا تھی اور آپ نے کس طریقے سے زندگی گزاری۔ حضرت ملک عبد اللطیف داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مرید تھے حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور ایسے چہیتے اور خاص مرید تھے کہ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 5 وقتہ اور تہجد کے وقت اور جب آپ کو ضرورت پڑتی وضو کرانے کی ذمہ داری و خدمت حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سپرد تھی۔ آپ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہمیشہ وضو جو ہے کراتے تھے۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسول آباد میں رہتے تھے، وہیں آپ کا مکان تھا، اور حضرت داور شاہ بھی آپ ہی کے پاس رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دکھن کا ایک راجا، اس کا ایک لڑکا تھا، اور اس کے جسم پر کھجلی کا مرض ہوا، پورا جسم لال ہو جاتا تھا اور خون اس کا خراب ہو گیا۔ لہذا اس نے بہت سی جگہ خود جو ہے علاج کرایا، مگر ذرا برابر کہیں فرق نہیں ہوا۔ بہت سارے پنڈتوں کے پاس گیا، آخرکار کسی نے اس کو پتہ بتایا کہ احمد آباد کی سرزمین میں حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، لہذا ان کے پاس تم چلے جاؤ۔ راجا اپنے جو ہے اس کنور کو لے کر حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا، اور اس وقت جب کہ آپ وضو فرما رہے تھے اور حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو وضو کرا رہے تھے، جب حضرت شاہ عالم کے سامنے اس راجا کے شہزادے کو ڈالا گیا، کہا بہت سے سالوں سے یہ بیمار ہے اور اس کے جسم پر کھجلی، اور کھجلی کیا وہی جو ہے خون کے داغ باہر آ گئے تھے، جس کو کبھی کبھی ہم اور آپ سوزاک بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی ایڈز کی قسموں میں سے ہی ایک بیماری ہے۔ وہ خطرناک بیماری تھی جو اس زمانے میں بلا علاج بتا دی گئی تھی۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب کہا گیا تو آپ نے حضرت داور شاہ سے فرمایا وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے یہ اس کے اوپر چھڑک دو۔ اب وضو کا بچا ہوا پانی جب اس راجا کے جو ہے شہزادے کے اوپر چھڑکا گیا، فوراً اس کی چمڑی جو ہے درست ہونے لگی، اور آن ہی آن میں وہ بالکل تندرست ہو کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے بعد حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چرچا یہ پورے دکن میں ارد گرد اتنا ہوا کہ وہاں کے راجے مہاراجے، وہاں کے بڑے بڑے عمراء وزراء ہمیشہ آپ کی بارگاہ میں آتے جاتے، اور یہاں تک کہ ارد گرد کے لوگوں کی بھیڑ رہتی۔ ایک مرتبہ مریدین کا ایک جھمگتا تھا، حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ سنو، میرا دادا داد حضرت جہانیہ جاگش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب لوگوں کی بھیڑ زیادہ ہونے لگی تو مخلوق کی خدمت کی ذمہ داری یہ جو ہے اپنے خاص مرید حضرت شیخ ابو علاؤدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سپرد کی۔ لہذا میں بھی چاہتا ہوں کہ اب لوگوں کا مجمع بڑھنے لگا ہے، میں مخلوق کی خدمت کی ذمہ داری کسی کو سپرد کروں۔ اب ہر ایک دل میں یہ تمنا لیے ہوئے ہیں کہ یہ خاص خلافت مجھے ملے، وہ کہہ رہا ہے مجھے ملے،
حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا نام ملک عبد اللطیف ہے وہ دل میں خیال کر رہے ہیں کہ سب کو تو مل سکتا ہے مگر میں کہاں, میں تو رات دن جو ہے حضرت کو وضو کراتا ہوں اور اتنی نہ جو ہے میں عبادت و ریاضت کرتا ہوں اور نہ ہی اتنا جو ہے خاص حضرت کے ساتھ کوئی اور تعلق ہے. مگر ہر ایک تمنا کی وجہ سے اچانک حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ملک عبد اللطیف کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا دل میں سوچ رہے ہو, کیا تم اس خدمت کو نہیں کر سکتے ہو؟ دل میں کیا سوچ رہے ہو, کیا تم اس خدمت کو نہیں کر سکتے ہو؟ میں تمہیں جو ہے یہ خدمت سپرد کر رہا ہوں اور میری جو خاص خلافت ہے وہ تمہیں عطا کر رہا ہوں, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک جبہ عطا فرمایا کہ یہ خرقہ ہے, اور ایک تلوار عطا فرمائی کہ یہ تلوار لو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھ سے بہت سارے ملک کو فتح عطا فرمائے گا, بہت سارے شر فتح ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ جمعہ کا دن ہوگا, اسی تلوار سے تمہاری شہادت ہوگی. اب ایک ساتھ کئی خبریں آپ نے عطا فرمائی. ایک تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ جو وضو کرنے کی خدمت پر مقرر ہے, نہ وہ لشکر میں بھرتی ہیں, نہ انہیں اور کوئی تعلق ہے. ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اسی تلوار سے بہت سارے ملک فتح تو ہوں گے مگر تمہاری تلوار سے تمہاری شہادت ہوگی, وہ بھی جمعہ کے دن ہوگی. یہ تمام حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خبریں دی. اور پھر ایک مرتبہ حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ آپ کو جو وضو کراتے تو بچا ہوا پانی آپ ایک سوکھے درخت میں ڈال دیتے تھے. وہ درخت رسول آباد میں بالکل سوکھا ہوا تھا, مگر ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ جہاں آپ پانی ڈالتے تھے اس سوکھے ہوئے درخت میں فوراً جو ہے ہریالی آنے لگی اور اسی میں سے بہت سارے پھل نکلنے لگے. آپ نے کہا درخت تو سوکھا ہوا ہے مگر یہ وضو کا بچا ہوا پانی میں ڈال رہا ہوں. حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت ہے, پانی اتنا متبرک ہے کہ جب سوکھا ہوا درخت ہرا ہو سکتا ہے تو اگر میں اسے پی جاؤں تو میرا دل بھی ہرا ہو سکتا ہے, میرا دل بھی روشن ہو سکتا ہے. لہذا انہوں نے اسی نیت سے اب درخت میں پانی ڈالنا بند کیا اور خود پینا شروع کر دیا. 10 دن 20 دن جب 25 دن ہو گئے لیکن وہ درخت جو ہے پانی کی وجہ سے ہرا بھرا رہتا تھا وہ سوکھنے لگا. حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا تو آپ نے پوچھا ملک عبد اللطیف یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور میں نے جب دیکھا کہ پانی اتنا متبرک ہے کہ سوکھا ہوا درخت جب جو ہے ہرا بھرا ہو سکتا ہے تو میرا دل کیوں ہی روشن ہو سکتا ہے, لہذا میں اس پانی کو پی جاتا ہوں. آپ نے چاہا کہ جو ہے مرید اور خلیفہ اونچے مقام پر پہنچ رہا ہے اس کا امتحان کیا جائے. لہذا ایک رات حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بیدار ہوئے آپ نے تہجد کے لیے پانی مانگا. حضرت داور شاہ نے جیسے ہی پانی پیش کیا تو آپ نے فرمایا ملک عبد اللطیف پانی تو آج گرم چاہیے, اور اس زمانے میں ٹھنڈی بھی نہیں تھی, مگر آپ نے کہا آج پانی مجھے گرم چاہیے. جیسے ہی باہر نکلے کہیں بھی آگ نہیں ملی, اور پھر جہاں آگ جلائی جاتی تھی وہاں تشریف لے گئے, وہاں بھی نہیں. ہر طرف حضرت داور شاہ رسول آباد میں ادھر ادھر گھومنے لگے, مگر پیر نے کہا ہے کہ آج گرم پانی چاہیے. لہذا ہر طرف وہ دوڑتے گئے, احمد آباد کے کئی علاقے میں گئے, دوڑتے جا رہے ہیں یہاں سے آگ مل جائے وہاں سے آگ مل جائے. ایک جو ہے طائفہ کا گھر کھلا ہوا تھا اور اس کے پاس دیا جل رہا تھا, آگ اس کے پاس تھی. اب جو ہے آپ نے پہلے سوچا طائفہ کا گھر ہے لہذا اس کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں, پھر کہا پیر کا حکم ہے اور آگ تراشنی ہے کچھ بھی ہو جائے. جیسے اس کے گھر پہنچے اور جا کر کے کہا مائی مجھے تھوڑی سی آگ چاہیے. اس نے امتحاناً کہا کہ آنکھ دو تو آگ ملے. یہ واقعہ اس سے پہلے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی میں سنا چکا ہوں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے انہیں یہ حکم دیا تھا, یہی ہو بہو واقعہ آپ کے ساتھ ہوا. اس طائفہ نے کہا کہ اگر آنکھ دو تو آگ ملے. حضرت داور شاہ کہتے ہیں مائی آنکھ کے بدلے آنکھ یہ تو بہت بڑی قیمت ہے. کہا آپ کو اگر چاہیے آنکھ تو آنکھ دے کر کے جائیے. فوراً انہوں نے اپنی تلوار نکالی, آنکھ کا ڈورا نکالا اور اس کے ہاتھ میں دیا. اس نے کہا میں تو مذاق سے کہہ رہی تھی, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے کہا میرے پیر کا حکم ہے, پیر کی محبت ہے, مجھے آنکھ نہیں چاہیے, ان کے لیے آنکھ چاہیے, میں ان کی خدمت پر مقرر ہوں. فوراً آنکھ لے کر کے گئے اور آنکھ پر پٹا باندھا. اب وضو کرا رہے تھے, وضو کرانے کے بعد جیسے ہی فارغ ہوئے حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا میر کیا بات ہے آنکھ آئی ہے؟ اب فوراً حضرت داور شاہ نے کہا پیر کی دعا سے آ گئی ہے.
کہا کیا بات ہے آنکھ آئی ہے, یعنی جب آنکھ جو ہے کسی کو آتی ہے, ہم اور آپ بھی اسے کہتے ہیں آنکھ آنا, تو انہوں نے کہا کیا بات ہے میر, آنکھ آئی ہے. کہا پیر کی دعا سے آ گئی ہے. اب جیسے ہی پٹا کا کھولنا تھا فوراً وہ آنکھ جو ڈورا دے کر کے اس طائفہ کو دے چکے تھے, مگر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آنکھ وہیں پر موجود ہے اور پہلے سے زیادہ روشن نظر آئی. وہ حضرت داور شاہ کی وہ عقیدت و محبت تھی. حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اس کے بعد آپ نے خوب دعائیں دی, فرمایا اب تم کامل ہو چکے ہو. اور سن ہجری 880 میں حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا. آپ کے وصال کے بعد حضرت میر عبد اللطیف داور شاہ جو ہے یہ سلطان محمود بیگڑے کے فوج میں آپ بھرتی ہوئے. اس سے پہلے آپ کے باپ دادا بھی فوج میں تھے, مگر آپ نے کبھی بھی اس کی طرف جب تک حضرت شاہ عالم کی خدمت کرتے تھے توجہ نہیں دی. مگر آپ کے وصال کے بعد سن ہجری 880 میں آپ فوج میں بھرتی ہوئے, اور اسی زمانے میں پانچانیر جو بعد میں پاوا گڑھ کہا گیا, پانچانیر یہ پاوا گڑھ کیوں کہا گیا وہ بھی آگے آئے گا. پانچانیر کا جو راجا تھا گنگا داس, اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا جے سنگھ وہ جو ہے راجا بنا, مگر وہ سلطان محمود بیگڑے سے بہت ہی زیادہ بغض رکھتا تھا, اور اس نے کوشش کی کہ جو ہے احمد آباد پر حملہ کیا جائے. لہذا سلطان محمود بیگڑے نے اپنے خاص جو سب سے بڑا سیناپتی تھا, سب سے بڑا فوجی افسر تھا ملک اسد, اس کو 2 ہاتھی کئی گھوڑے سوار دے کر کے بہت سارا لشکر دے کر کے بھیجا کہ وہ آئے اس سے پہلے ہی تم جا کر کے اس کو شکست دے کر کے آؤ. مگر ملک اسد گئے, اور جب وہ پہنچے تو اس کے ساتھ بہت ساری تیاریاں تھیں. اس نے زبردست حملہ کیا, یہاں تک کہ سلطان محمود بیگڑے کے اس فوجی افسر کو جو ہے خطرناک شکست ہوئی, اور ہاتھی بھی مارے گئے, بہت سارے مسلمان سپاہی مارے گئے. سلطان محمود بیگڑا اس کی وجہ سے بہت غصے میں آیا. اس نے کہا میں خود جاؤں گا اور جا کر کے اس پر حملہ کروں گا. بہت سارا لشکر لے کر کے اسی لشکر میں حضرت میر عبد اللطیف داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ساتھ میں تھے, اور اس نے پانچانیر کے قلعے کا محاصرہ کیا. قلعہ بڑا مضبوط تھا, اور جب اسے معلوم ہوا جے سنگھ کو کہ جو ہے سلطان محمود بیگڑا خود آ رہا ہے, تو اس نے اور جو ہے مستحکم کر دیا, ہر طرح سے مضبوط تیاریاں کر لی. کئی دن گزر گئے, قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. ایک مرتبہ سلطان محمود بیگڑے نے بہت سارے جاننے والوں کو جمع کیا اور کہا آخر یہ قلعہ کیوں نہیں جو ہے فتح ہو رہا ہے. تو انہی میں سے ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت الوغ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں, وہ بھی وہاں موجود تھے. ان کا مزار آج نڑیات کے اندر موجود ہے. وہ انہوں نے کہا کہ یہ قلعہ اس وقت تک فتح نہیں ہوگا جب تک تمہارے لشکر کے اندر ایک میر عبد اللطیف نام کے ہیں, تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے عاجزانہ گزارش کرو. اگر ان کی سمجھ میں آ جائے گا تو قلعہ آج نہیں تو کل ضرور فتح ہو جائے گا, تجھے لڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. فوراً سلطان محمود بیگڑے نے کہا میر عبد اللطیف یہ کون ہے؟ کہا تمہاری لشکر میں ہے. سلطان محمود بیگڑے نے پتہ لگایا. اس کے بعد فوراً حضرت میر عبد اللطیف کے پاس گیا. کہا آپ ہی کے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قلعے کی فتح رکھی ہے, مگر آپ چھپے رہے. اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خود چلیں. آپ نے فرمایا مجھے چند ساتھی دو اور میں خود جا رہا ہوں. سلطان محمود بیگڑے نے کہا نہیں, ایک بھاری لشکر لے کر کے جاؤ. آپ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے. فوراً آپ قلعے کے سامنے گئے, اور قلعے کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ نے نہ تیر چلائے نہ تلواریں چلائیں, بلکہ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرتے فرمایا پا گھڑ پا گھڑ. آپ جیسے پا فرماتے تھے پا گھڑ تو ایک حصہ اس کا ٹوٹتے جاتا تھا, پھر فرمایا پا گھڑ تو پھر دوسرا حصہ ٹوٹا, پھر فرمایا پا گھڑ تو قلعے کا تیسرا حصہ ٹوٹا. یہ پونا حصہ اس کا ٹوٹ گیا, اور جب اس کا پاؤ حصہ باقی رہ گیا تو آپ نے فرمایا اب تمام لشکری اندر چلے جائیں. وہ قلعہ جو کسی سے فتح نہیں ہو رہا تھا, اور سلطان محمود بیگڑا بہت ساری کوششیں کر رہا تھا, مگر ایک اللہ والے کی انگلی سے وہ جو ہے کٹتا جا رہا ہے, قلعہ فتح ہوتے جا رہا ہے. جیسے ہی اب سلطان محمود بیگڑا اپنی فوج لے کر کے اندر گیا, اب جے سنگھ نے تمام ہتھیار رکھ دیے اور اس کے بہت سارے سپاہی مارے گئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی. اب اسی پا گھڑ سے وہ پاوا گھڑ قلعہ مشہور ہوا. سلطان محمود بیگڑے نے احمد آباد پہنچنے کے بعد ایک شاندار جشن منایا, اور اسی میں جتنے بھی عمراء اور جتنے بھی سپاہی تھے جنہوں نے جو جو کام کیا تھا, ہر ایک کو اونچی اونچی پوسٹ ادا فرمائی, ہر ایک کو کچھ نہ کچھ انعامات سے نوازا. اور حضرت ملک عبد اللطیف حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلطان محمود بیگڑے نے
پورے لشکر کا سیناپتی بنایا. اب تک آپ جو ہے صرف 60,000 یعنی 6,000 لشکر کے سیناپتی تھے. پھر اس نے پورے لشکر کا سیناپتی اور افسر بنایا اور ساتھ ہی ساتھ ایک محل انعام میں عطا فرمایا اور بہت ساری زمینیں, بہت ساری جاگیریں آپ کو عطا فرمائی جو کئی دیہاتوں میں مشتمل تھی, اور ساتھ ساتھ داور الملک کا خطاب بھی عطا فرمایا. یہ داور الملک سے داول شاہ ہے. جو داور شاہ ہم آپ سن رہے ہیں تو یہ داور شاہ داور الملک کا خطاب جو ہے, ملک کا بڑا بادشاہ سلطان محمود بیگڑا نہیں, ملک کا بڑا بادشاہ حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ سلطان محمود بیگڑے کی طرف سے یہ خطاب دیا گیا. اور اس کے بعد جب آپ کی یہ شہرت بہت عام ہوئی تو پھر ہر طرف سے ایک تو خود حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو مخلوق کی خدمت پر مقرر فرمایا تھا, دوسری طرف جب آپ کی یہ کرامت مشہور ہوئی تو ہر طرف شہرا ہونے لگا, بہت دور دور سے راجے مہاراجے آنے لگے, پنڈت بھی آنے لگے, برہمن بھی آنے لگے. خود جو ہے چھترپتی شیواجی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس علاقے کے بڑے بڑے برہمن بھی جو ہے داول شاہ کے پاس اپنی مرادوں کے لیے آتے تھے, اور وہ جو ہے دوستوں اپنے دھرم پر اتنی شردھا نہیں رکھتے تھے جتنی کہ حضرت داول شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ان کا ایمان تھا. وہاں سے لوگ سفر کر کے آنے لگے, اور جہاں آپ کا محل تھا ارد گرد والوں کو پریشانی ہونے لگی, ہاتھی گھوڑے, اس لیے کہ راجے مہاراجے بھی آ رہے ہیں, عمرا وزرا بھی آ رہے ہیں, ہر طرف جو ہے مجمع ہی مجمع نظر آتا تھا. آپ کے پڑوسیوں کو تکلیف ہونے لگی, وہ جو ہے نکل نہیں سکتے تھے, کہیں آ جا نہیں سکتے تھے. حضرت داول شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے پڑوسیوں کو بلایا اور ان کی میٹنگ کی, اور آپ نے فرمایا کہ میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, لہذا میرے پاس جتنا بھی مال ہے, جتنے بھی میرے یہاں پہ مکانات ہیں, میں سب تم کو بخشش کر کے دوسری طرف جا رہا ہوں کیونکہ تم میرے پڑوسی ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق خود بیان فرمائے کہ ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے پڑوسی کے تعلق سے اتنی تاکید فرمائی کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دے, کہیں پڑوسی کو جو ہے وراثت میں داخل نہ کر دے, اتنی آپ نے تاکید فرمائی. اسی وجہ سے آپ فرماتے ہیں, آپ کے پڑوسی نے کہا حضور آپ کی وجہ سے ہم کو تکلیف ہو رہی ہے, مگر ہم آپ کے مکانات خرید لیں, آپ جو ہے ہمیں بخشش دے کر کے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی دولت عطا فرمائی ہے وہ کسی کو خریدنے کے لیے نہیں, وہ دینے کے لیے عطا فرمائی. لہذا میں تمہیں بیچ کر کے خریدنا نہیں چاہتا, بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہیں بخشش کے طور پر دوں اور میں دوسری جگہ گھر بناؤں. آپ نے سب کو جو ہے وہ تحفے عطا فرمائے, مکانات عطا فرمائے, محل بھی عطا فرما دیا, اور پھر دور آپ رہنے کے لیے چلے گئے. اور اسی انداز سے جو زمینیں سلطان محمود بیگڑے نے عطا فرمائی تھی وہ زمینیں آپ نے سب تمام گاؤں والوں کو کھیت کرنے کے لیے آپ نے عطا فرمائی, اور اس سے آپ خراج لیتے تھے, ٹیکس لیتے تھے. مگر جتنے اور دیہات میں جو سلطان محمود بیگڑے نے دوسرے عمرا وزرا کو دی تھی وہ تمام کے تمام زیادہ ٹیکس لیا کرتے, اور حضرت داول شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے کم ٹیکس لیا کرتے تھے, برائے نام ٹیکس لیا کرتے تھے. اب یہ ہوا کہ جتنے لوگ جہاں کہیں ان پر ظلم و ستم ہوتا تھا وہ تمام زمین والے کسان اور کھیت یہ اپنی اپنی زمینوں کو چھوڑ کر یہاں آپ کے گاؤں میں آ کر بسنے لگے, اور جو ہے آپ کی زمین جوتنے لگے. اس طریقے سے کسانوں کھیتوں کی لائن لگی. آپ جس زمین جہاں آپ نے زمینیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے خود برکتیں عطا فرمائی, خوب وہاں پھل اور پیداوار ہوا کرتی تھی. یہ مشہور ہو گیا کہ جو داول شاہ کو زمینیں دی گئی ہیں اس میں پھل بھی زیادہ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں بھی زیادہ ہیں, اور وہ ٹیکس بھی کم لیا کرتے ہیں. غرض کہ آپ کا جب شوہرہ ہوا تو سلطان محمود بیگڑے کے داماد کی نیت خراب ہوئی, اور اس نے سلطان محمود سے جا کر کے کہا کہ تم نے جو داول شاہ کو زمینیں دی ہیں وہ مجھے تم دے دو, اور میری زمینیں ان کو دے دو, ان میں پیداوار زیادہ ہوتی ہیں. جب میرے ہاتھ میں رہیں گی تو میں زیادہ سے زیادہ جو کروں گا, اور میری زمینیں ان کے ہاتھ میں جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی زیادہ پیداوار ہو جائے. اس نیت سے تم مجھے جو ہے ان کی تمام زمینیں دے دو. سلطان محمود بیگڑے نے کہا کہ ہم جسے دے دیتے ہیں شاہی فرمان اور قانون یہ ہے کہ جب اسے دے دی جائے تو اس کے مرتے دم تک اس سے واپس نہیں لی جاتی, اور اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ہو تو اسے کل زمین دے دی جاتی ہے, اور اگر بیٹا نہ ہو بیٹی ہو اور کوئی نہ ہو تو آدھی زمین دے دی جاتی ہے, اور آدھی پر جو ہے یہ شاہانہ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں. اب یہ تمام اس نے اپنے قوانین سنائے. اب اس کے داماد کی نیت خراب تھی. حضرت داول شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں کوئی فرزند نہیں تھا, آپ کی ایک ہی صاحبزادی تھی. تو اس نے سوچا کہ آپ کے انتقال کے بعد تو ایک ہی صاحبزادی ہے, کم سے کم آدھی زمین تو مجھے مل جائے گی, لہذا انہیں قتل کرنا چاہیے. اب وہ بھی فوج کے ایک حصے کا وہ بھی سیناپتی رہ چکا تھا, لہذا اس کے تحت بھی بہت سارے لوگ تھے. اس نے 4 آدمیوں کو تیار کیا
خوب پیسے کی لالچ دی, انعامات کی لالچ دی, کہا کسی بھی طرح داور شاہ کو جا کر کے قتل کرو, اگر وہ قتل ہو جائیں گے تو ان کی زمین پر میرا قبضہ ہو جائے گا. ایک مرتبہ حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات میں آرام فرما رہے تھے کہ 4 آدمی اچانک گھسے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حفاظت فرمائی. آپ بھی تو سیناپتی تھے, 4 آدمیوں کا مقابلہ کیا اور 4 کو پکڑ کر کے آپ نے گرفتار کر لیا. اور اس کے بعد فرمایا کیوں آئے ہو, کیا میں نے تمہارا کچھ بگاڑا, کیا میں نے جو ہے تمہارا کوئی جو ہے حصہ لے لیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم غریب ہیں, ہمیں جو کچھ بھی تنخواہیں ملتی ہیں اس سے پورا نہیں ہوتا, ہماری لڑکیاں بڑی ہو رہی ہیں, ان کی شادی ہمیں ستا رہی ہے, لہذا ہمیں جو ہے بادشاہ کے داماد نے جب یہ لالچ دی کہ میں تمہیں پیسہ دوں گا, لہذا ہم اس کے لیے تیار ہو گئے, ہمیں اس کے داماد نے بھیجا ہے. حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلطان محمود بیگڑے کے داماد پر کوئی قدم نہیں اٹھایا, آنے والوں پر کوئی قدم نہیں اٹھایا. ایک اللہ کے ولی کا انداز دیکھیے کہ ان کے پاس جب دولت آتی ہے تو کس طریقے سے وہ دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا تمہیں دولت کی لالچ نے, کیا تمہیں تمہاری بچیوں کی شادی کے جو ہے فکر نے اس پر آمادہ کیا ہے اور تم میرے قتل پر تیار ہوئے, ایک مسلمان کے قتل پر؟ انہوں نے کہا اور ہم کیا کر سکتے ہیں, ہماری بچیاں بڑی ہو رہی ہیں, ہم پریشان حال ہیں. حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں تمہاری تمام بچیوں کی شادی کا جو ہے خرچہ بھی دے رہا ہوں اور تمہارے اخراجات بھی دے رہا ہوں, اور ساتھ ساتھ جتنا تمہیں انعام ملنے والا تھا ان سے کہیں زیادہ انعام عطا کرنے والا ہوں. شرط یہ ہے کہ جو کچھ تم کرنے آئے تھے کسی کو اس کی خبر مت دینا. یہ حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. آپ نے جو ہے ظلم کا بدلہ جو ہے بہتر سے دیا, برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا. اس طریقے سے آپ کا شہرہ ہونے لگا. اور اسی دوران سلطان محمود بیگڑے نے جوناگڑھ, کچھ, سندھ ان تمام میں بھی حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں فتح پائی. ہر جگہ سلطان محمود بیگڑے کو فتح ہوتی رہی, مگر فتح کے بعد کہیں کہیں باغی لوگ بغاوت کرتے, جسے گجراتی میں بنڈخور کہتے ہیں, تو باغی لوگ بغاوت کرتے اور وہ سر بلند کرتے اور کہیں کہیں جمع ہونے کی کوشش کرتے سلطان محمود بیگڑے کے خلاف. وہ کبھی آواز اٹھاتے. سلطان محمود بیگڑے کو جب معلوم ہوا تو اس نے حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو, باغی سب ہو کر کے جمع ہوتے تھے جہاں آج جام نگر ضلع میں آمرن ہے. آمرن یہ بہت بڑا علاقہ تھا اور وہاں کا راجا جس کا نام تھا دیمچی دادا, وہ دیمچی دادا جو ہے تمام باغیوں کو اپنے یہاں جگہ دیتا تھا, اپنے یہاں ٹھہرنے کے انتظامات کر دیتا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ کوشش کرتا کہ سلطان محمود بیگڑے کے خلاف یہ تمام باغی کھڑے ہوں اور پھر دوبارہ جو ہے یہ تمام علاقے کافروں کے ہاتھ میں آ جائے. یہ کوشش کیا کرتا تھا. جب سلطان محمود بیگڑے کو معلوم ہوا تو حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک بہت بڑا لشکر دیا, بہت سارے گھوڑے سوار دیے اور کہا آپ جاؤ اور جا کر کے جو ہے وہ جو باغی وہاں سب باغیوں کو جمع کر رہا ہے آپ اس کا قلعہ کما کرو اور آپ اس کا سر قلم کرو. آپ وہاں سے چلے. جب آپ احمد آباد سے موربی کے پاس پہنچے, موربی سے اب آمرن کی طرف بڑھ رہے تھے کہ آپ کا لشکر رک گیا. لشکری آگے نہیں بڑھ رہے تھے. آپ لشکریوں کے پاس گئے کہ معاملہ کیا ہے؟ کہا راستہ بالکل تنگ ہے اور ایک اونٹنی جو مردہ پڑی ہوئی ہے وہ راستہ روکے ہوئے ہے, بہت زیادہ سڑ چکی ہے, اب آگے جایا نہیں جا سکتا ہے. وہ کئی دنوں سے نہ معلوم پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تمام لشکری پریشان ہیں. اب کوئی اس کے علاوہ راستہ نہیں تھا, راستہ بالکل تنگ تھا. جب تک جو ہے ہاتھ ڈال کر کے اس کو اٹھایا نہ جائے اور جب تک جو ہے تمام کے تمام حالانکہ اس کے قریب جانا بھی دشوار تھا. حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جب آپ کے جو ہے تمام لشکریوں نے شکایت کی, حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر کوئی دوسرا سیناپتی ہوتا تو کہتا کہ تمام مل کر کے اس کو اٹھاؤ اور میں بھی ساتھ دیتا ہوں, بہت زیادہ اخلاق مند ہوتا تو اتنا کرتا. مگر آپ نے فوراً آپ اس مردہ اٹھنی کے پاس گئے اور فرمایا اٹھتی کیوں نہیں ہے, اپنے بچے کو دودھ کیوں نہیں پلاتی ہے, جا اٹھ یہاں سے, یہاں راستہ کیوں روکے ہوئے ہیں. اتنا فرمانا تھا کہ فوراً وہ اٹھنی اٹھتی ہے اور اٹھ کر کے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. اس نے راستہ دے دیا. اب یہی جو ہے حال ایک کسان بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسا سیناپتی ہے کہ جو آیا ہے اور آ کر کے اونٹنی کو حکم دیا ہے, کئی دنوں سے پڑی ہوئی مردہ اونٹنی اٹھ کر کے چلی جاتی ہے اور جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. فوراً وہ اونٹنی پر سوار ہوا اور دوسری اونٹنی پر سوار ہو کر کے اسی دیمچی دادا کو جا کے خبر دی کہ جو آ رہا ہے احمد آباد کی طرف سے وہ بہت جو ہے طاقتور ہے, اس کے پاس ظاہری بھی طاقت ہے اور جو ہے ساتھ ساتھ باطنی بھی طاقت ہے. میں نے دیکھا جب مردہ اونٹنی
نہیں اٹھ سکتی ہے تو تیری خیریت نہیں ہے. اب جیسے ہی آپ آمرن پہنچے تو بڑھ کر کے دیمچی دادا نے استقبال کیا اور جو ہے اس نے تمام ہتھیار رکھ دیے. اس نے کہا جو کچھ سلطان کہیں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں, تمام باغیوں کو نکال دیتا ہوں, تمام باغی بھی آپ کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے. اس طریقے سے آپ وہاں آرام سے آمرن رہنے لگے. اور پھر وہاں سے کچھ میں لوگوں نے جب بغاوت کی تو سلطان کے حکم سے آپ کچھ کی طرف روانہ ہوئے. جب کچھ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بھی حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیٹھ کی اور انہوں نے بھی تمام ہتھیار ڈال دیے. مگر کچھ کا وہ رن علاقہ کہ جہاں پانی بھی نہیں, دانا بھی نہیں, آپ کے لشکری 3 دن تک بھوکے پیاسے وہاں پڑے رہے. ایک دن آپ فجر کے بعد گشت کرنے کے لیے نکلے. کیا دیکھا, لشکریوں نے 3 دن سے کھایا پیا نہیں تھا, مگر جانوروں نے بھی نہیں کھایا پیا تھا. مگر لشکر کے سپاہی اپنے اپنے جانوروں کو یہ باجرا اور جوار ان تمام کے کھیتوں پر جو ہرے ہرے کھیت تھے ان سب میں جو ہے وہ چرا رہے ہیں. حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ سپاہیوں نے کہا حضور ہم انسان ہیں, اللہ نے ہمیں عقل دی ہے, ہم روزہ رکھ سکتے ہیں, جانور تو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. ہم جو ہے یہ روزہ رکھ سکتے ہیں, ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مگر دوسرے کے کھیت سے کھانا یہ کب جائز ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے حلال ہے؟ یہ ہمارے لیے حرام نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جانوروں کو یہ کہاں عقل ہے؟ آپ نے فرمایا مگر ہمیں تو عقل ہے. سنو, جب آدمی خود حرام سے پرہیز کرتا ہے تو اس کا جانور بھی پرہیز کرنے لگتا ہے. سپاہیوں میں سے ایک نے جب سنا کہا حضور آپ کا گھوڑا جس کا نام جبروخ ہے بندھا ہوا ہے, اسے بھی اگر آپ چھوڑیں تو یہ بھی یہ کھیت چھوڑے گا نہیں. آپ نے فرمایا یہ کھیت نہیں, اس سے بھی زیادہ لہلہاتا ہوا ہرا بھرا اگر کوئی کھیت ہو تم ساتھ میں جاؤ, میرے گھوڑے کو ہر طرف لے جاؤ, وہ منہ نہیں ڈالے گا. جیسا ہی جو ہے امتحان کے لیے گھوڑے کو چھوڑایا گیا اور تمام جو ہے سپاہی پیچھے پیچھے گئے, اس کھیت میں لے گئے. جہاں کہیں لے جاتے تھے گھوڑا فوراً جو ہے اپنا منہ ڈال دیتا اور جیسے وہ جو ہے جھک کر کے کوئی بات کہنا چاہتا ہے اس طریقے سے سر ڈال دیتا, مگر کوئی ایک ذرہ برابر ایک گھاس کا تنکا بھی اس نے نہیں کھایا. ہر کھیت میں لے گئے مگر ذرہ برابر کہیں اس نے نہیں کھایا. پھر واپس لے آئے اور سپاہیوں نے کہا حضور آپ تو پرہیزگار ہیں مگر آپ کا گھوڑا بھی پرہیزگار ہے, آپ تو حلال جو ہے روزی کھاتے ہیں مگر گھوڑا بھی وہی کھا رہا ہے, آپ تو حرام سے پرہیز کرتے ہیں گھوڑا بھی پرہیز کر رہا ہے. آپ نے فرمایا میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرے تمام سپاہی اسی طریقے سے پرہیزگار ہو جائے. اسی دن سے آپ نے توجہ فرمائی, تمام سپاہی جو سپاہیانہ زندگی گزار رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توجہ سے تمام کو ولایت کے مقام پر پہنچا دیا. سب متقی و پرہیزگار ہوئے اور انہوں نے قسمیں کھائی کہ اب کبھی بھی ہم حرام کی طرف توجہ نہ کریں گے. تو وہ اللہ والے ہیں کہ جن کے جانور بھی حرام نہیں کھاتے, اور ہم ہیں کہ حرام کے سوا زیادہ پسند نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زیادہ سے زیادہ توجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے سود اور ان سب سے کوششیں کیا کرتے ہیں, اور یہ جانتے ہیں حرام ہیں مگر حرام کو حرام ملا کر کے حرام سے حرام کو ملا کر اور پھر کوشش یہ کرتے ہیں اور اس کا نام ہم نے نفع دے دیا ہے اور حلال نام دے دیا ہے. ایک سے ایک ترکیبیں نکالی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہے جس طریقے سے ایک آدمی کی زندگی کا اثر ایک جانور پر پڑ سکتا ہے تو ہماری اولاد پر بھی پڑ سکتا ہے, ہماری نسلوں پر بھی پڑ سکتا ہے, ہمارے کردار اور ہر اعتبار سے ہماری زندگی پر اثر پڑ سکتا ہے, ہماری صحت پر بھی اثر پڑ سکتا ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم حرام سے پرہیز کریں اور جو ہے ہم نے اسکیمیں نکالی ہیں ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں جو اللہ اس کے رسول نے حرام فرمایا ہے. وہ ہر حال حرام ہے, چاہے ہم اس کا نام نفع دیں, چاہے ہم اس کا نام جو ہے حرام رکھیں یا سود اور بیاج رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت داؤد شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر وہاں سے کچھ سے اب تشریف لائے دوبارہ آمرن. آرام سے زندگی گزرنے لگی, ہر طرف آپ کا شہرہ ہونے لگا, لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے اور ایک سے ایک مرادیں پاتے. انہی میں سے یہ دیمچی دادا تو بالکل سدھر گیا تھا اور اس کی نس سے شرارت نکل گئی تھی, مگر اس کے بھائی بڑے شریر تھے اور بھائی کی صحبتوں نے پھر اسے شرارت پر آمادہ کیا. اس کے بھائی نے کہا کہ میں نے داور شاہ کے سپاہیوں سے سنا ہے کہ ان کے پاس ایک تلوار ہے اور اسی تلوار سے ان کا جو ہے گلا اڑنے والا ہے, لہذا ہم کوشش کریں. لہذا آمرن کے اس راجا نے
دھمال پور جو دھول کے نام سے آج مشہور ہے، یہ حقیقت میں دھمال پور تھا۔ دھمال پور کے راجا سے سانٹھ گانٹھ کی اور اس سے بھی چند لشکری منگائے۔ اس طریقے سے آمرن ہی میں ایک لشکر جمع ہونے لگا۔ حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حقیقت میں بے خبر نہیں تھے، مگر پیر نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اسی تلوار سے تمہاری شہادت ہونے والی ہے۔ لہذا دیمچی دادا اپنے بھائیوں کے ساتھ اور لشکریوں کے ساتھ حاضر ہوا اور اس نے کہا آپ کے پاس ایک تلوار ہے جو بڑی کرامتی تلوار ہے اور اس سے شاندار فتح ملی ہے، ہم اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے اور آپ نے اپنے ایک سپاہی سے فرمایا کہ اس کو تلوار دکھاؤ۔ اس نے ہاتھ میں لی اور ہاتھ میں لیتے ہی ایک زوردار وار کیا اور حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جسم پر وار کرتے ہوئے آپ کی گردن کو اڑا دیا اور آپ کو وہی شہید کر دیا۔ یہ جمعہ کا روز تھا، حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ پہلے ہی سے خبر عطا فرمائی تھی۔ لہذا اس کے بعد حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیونکہ ایک شیطان نے دھوکہ کیا تھا، آپ کا سر تو جدا ہو گیا مگر فوراً آپ نے جو ہے اس کے پاس سے وہی تلوار لے لی اور اسی تلوار سے آپ دیر تک لڑنے لگے اور ہر طرف آپ نے تلوار گھمانی شروع کی، یہاں تک کہ بہت سارے کافر مارے گئے۔ آپ لڑتے گئے، آپ کا دھڑ کہاں پڑا ہوا تھا، اثر کہاں پڑا ہوا تھا اور دھڑ کی وجہ سے آپ خوب لڑتے رہے۔ اسی وجہ سے آج آمرن میں آپ کے جو ہے سر مبارک کا مزار الگ ہے اور دھڑ مبارک کا مزار الگ ہے۔ دیر تک آپ لڑتے رہے، آپ کے سپاہیوں نے خوب لڑائی کی، یہاں تک کہ دیمچی دادا کے ساتھ جتنے آئے تھے وہ اکثر مارے گئے اور دیمچی وہاں سے بھاگ گیا اور حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہاں شہادت ہوئی اور آپ کے ساتھ بہت سارے عمرہ اور بہت سارے سپاہی بھی جو ہے شہید ہوئے، وہ وہاں بھی ان کی قبریں ہوئی۔ حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار بھی وہیں ہوا۔ سلطان محمود بیگڑے کو کوئی خبر دے اس سے پہلے آپ نے خواب ہی میں تمام جو ہے حالات دکھا دیے اور خواب ہی میں خبر دے دی۔ سلطان محمود بیگڑا بہت ہی زیادہ جو ہے مایوس ہوا، افسوس کرنے لگا اور ادھر حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہادت کے بعد ایک سے ایک کرامتوں کا ظہور ہوا۔ پہلے آپ کی بارگاہ ہر وقت لوگ آپ کی بارگاہ سے فیض اٹھاتے تھے، مگر شہادت کے بعد ہر ہندو، ہر جو ہے امیر، ہر غریب، ہر فقیر، ہر سپاہی، یہاں تک کہ کوئی ایسا نہیں تھا جو آپ کے دربار سے فیض نہ لیتا ہو۔ ایک جو ہے دیہاتی جو اپنے بکروں کو چراتا تھا، حضرت کے جتنے بھی ساتھی شہید ہوئے تھے وہاں ان کی قبریں تھیں اور وہاں جہاں چراتا تھا وہیں بکروں کو بٹھا دیتا تھا۔ ان قبروں کے ارد گرد وہ بکرے جو ہے تمام کے تمام اس پر نجاستیں کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں۔ آپ نے خواب میں آ کر کے اس جو ہے گوار سے منع کیا، فرمایا تم یہاں جو ہے بکرے کو نہ چرایا کرو۔ اس نے کہا میں آمرن کا رہنے والا ہوں، آپ ہی کے شہر کا رہنے والا ہوں، مگر آپ جانتے ہیں کہ میں وہ ہوں جو اندھا ہوں، نابینا ہوں، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اگر آپ مجھے یہاں سے منع کرتے ہیں تو میرے لیے آگ چاہیے کہ میں شہر کے باہر چرانے کے لیے جاؤں اور میرے پاس آگ نہیں ہے، اسی وجہ سے شہر ہی میں چرا لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا صبح اٹھ کر کے اچھی نیت سے مجھے سلام کرنا اور پھر جو ہے تو بکرے کو لے کر کے جانا، اللہ تعالیٰ تجھے آنکھیں عطا فرمائے گا۔ لہذا صبح اٹھ کر کے جیسے ہی اس نے آپ کو وہیں کھڑے کھڑے سلام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں اسے آنکھیں عطا فرمائی۔ پھر وہ بکریاں چلانے لگا اور ان تمام قبروں سے جو ہے وہ دور چلانے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے جو ہے حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں بہت سارے لوگ، ایک تو عجیب و غریب واقعہ ہوا آپ کے اسی آمرن میں، اس زمانے میں پاویے بہت رہتے تھے، مخنث ہجڑے بہت زیادہ، ان کا بہت بڑا مٹھ تھا۔ اور ایک مرتبہ جب وہ چند پاوی آپ کے یہاں آئے آپ کے مزار پر تو چند عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ میرے یہاں اولاد نہیں تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صدقے میں اولاد عطا فرمائی۔ دوسری نے کہا میرے یہاں لڑکے نہیں ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے میں جو ہے مجھے لڑکے عطا فرمائے۔ تو ایک پاویہ کہنے لگا کہ جو ہے عورتوں کو تو اولاد سب کچھ دیتے ہیں، ہر کوئی دے سکتا ہے، مگر اگر ہم جیسے پاویوں کو اولاد ہو جائے تب میں مانوں کہ یہ طاقت والے ہیں۔ اب پاویوں کو اولاد، یہ بہت بڑی مانگ تھی۔ حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے مزار میں ہیں، خیر اب وہ کہہ کر کے مذاق کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ حقیقت میں اس نے مذاق کیا تھا اور مذاق میں ایک بات کہہ دی تھی، اس کی زبان سے تو نکلنا تھا، مگر جو ہے اسی مہینے میں اس نے محسوس کیا کہ اسے حمل ہے اور 9 مہینے ہوئے تو اس کا پیٹ بہت بڑا ہو گیا۔ اب اس کے بعد تمام پاوی پریشان ہو کر کے اسے مدار پہ لے آئے۔ جب مدار پہ لے آئے 9 مہینے مکمل ہوئے تو آپ اپنے خادم کے خواب میں تشریف لائے، فرمایا اس پاویے کے پیٹ میں 1 نہیں 5 بچے ہیں اور وہ ایسے ہی نہیں ہو سکتا، لہذا تم ان کے پیٹ کو چیرنا
اور تمام بچوں کو یہاں جو ہے میرے صحن میں دفن کر دینا اور پاویوں کو موصلی جو ہے میرے مزار سے دور دفن کر دینا، اور آج کے بعد تمام پاویوں کو خبر کر دو کہ کبھی بھی وہ آمرن میں نہیں رہ سکتے ہیں، ہاں آ سکتے ہیں مگر یہاں قیام ان کا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج تک یہی حال ہے کہ وہ پاویے کے پیٹ کو چاک کیا گیا اور اس کے 5 بچے جو ہے مر گئے، اس کے بعد جو ہے وہاں دفن کر دیا گیا، پاویہ بھی ختم ہوا اور اسے بھی جو ہے وہیں دفن کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہاں سے پاویہ اپنا مٹ خالی کر کے چلے گئے، اور پھر آج بھی آتے ہیں اور اس کے موقع پر بھیک مانگتے ہیں، مگر مانگ کر کے حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کی نیاز کرتے ہیں، سب میں تقسیم کر کے پھر وہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بڑے راجے اور مہاراجے بھی آپ کی بارگاہ میں آتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ صرف یہ نہیں کہ گجرات میں اور سوراشٹر میں بلکہ MP، وہاں ایک کھنڈوا جو ہے MP میں کھنڈوا ایک شہر ہے، کھنڈوا کے چند بچے بھی ہمارے یہاں، تو کھنڈوا شہر کا ایک رملویر نام کا آدمی جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، جب اس نے شہرت سنی تو وہاں سے چل کر کے آیا اور پھر حضرت کے یہاں اس نے 40 دن کا چلہ کیا۔ جب 1 مہینہ ہوا، روزانہ صبح و شام سلام کرتا اور اپنے انداز سے بڑے بڑے دوہے گاتا تھا، حضرت سے خوب عاجزی کرتا۔ 1 مہینے کے بعد آپ خواب میں تشریف لائے اور حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب ہی میں ارشاد فرمایا، تیرے یہاں ایک بیٹا ہوگا، تو جا اپنے گھر پہ اور اس کا نام جو ہے جو تو روپ ویر رکھنا، اس کا نام رمل ویر تھا، مگر میرے یہاں لانا مت، میرے پاس مت لانا۔ اب خیر وہ چلا گیا، اس کے بعد اس کی عورت حاملہ ہوئی۔ 9 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داور شاہ کے صدقے میں اسے ایک بیٹا دیا۔ اس نے حضرت ہی کی نصیحت کے مطابق روپ ویر نام بھی رکھا، مگر جب وہ حاضر دینے کے لیے حضرت کے یہاں سلامی دینے کے لیے حاضر ہونے کا ارادہ کیا اس نے، تو اس کی بیوی نے کہا کہ جو ہمیں ملا ہے جن کے صدقے میں، ہم جو ہے اسے وہ مزار نہ دکھائیں اور ہم نہ لے جائیں تو بھلا ہماری حاضری تو یہ ادھوری ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ ہم حضرت نے منع کیا ہے، حضرت داور شاہ نے صاف صاف منع کیا ہے، لہذا میں نہیں لے جا سکتا، مگر عورت کی ہٹ ہے اور بیوی کی ہٹ، ہم اور آپ بھی عاجز ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی تقریر کرنے والے بھی وہاں عاجز ہو جاتے ہیں، تو بیوی کی ہٹ ہے۔ بیوی نے کہا نہیں لے ہی جانا ہے، ہماری جیسے عورتیں کہتی نہیں ڈانڈیا راس کرنا ہے تو کرنا ہے، پھر کچھ بھی ہو جائے۔ تو اب تمام چیز جو ہے وہاں طاقتیں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں۔ عورت جب ہٹ پہ آ جائے تو اس کی ہٹ اس کی بڑی خطرناک ہوتی ہے، لہذا یہ عورت نے ہٹ پکڑ لی کہ لے کر کے جانا ہے۔ اب وہ بھی تیار ہو گیا، احمد آباد ہوتے ہوئے ابھی مولوی کے پاس پہنچے کہ فوراً وہ بیمار ہو گیا۔ اب جب آگے بڑھے ابھی آمرن دور تھا کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ اس نے رمل ویر نے کہا اپنی بیوی سے، میں کہہ رہا تھا نا کہ حضرت نے منع کیا ہے، اب دیکھ۔ اب بیوی خوب جو ہے رونے لگی، مگر بیوی کی ہٹ تھی، یہ بھی مجبور ہو گیا، مگر وہ ہمت نہیں آ رہا۔ اس نے کہا سن، جس نے دیا ہے اور جس نے ہمیں جو ہے رخ ویر دیا ہے یہی جو ہے اسے زندہ کریں گے، ہم جو ہے ہمت نہیں آتے، اب چل۔ شام کے وقت دونوں آمرن پہنچے، وہاں جو ہے 3 درخت تھے، ایک درخت سے میں جھولا باندھا، وہیں مردے بچے کو لٹکا دیا اور دونوں ہاتھ اور ادب باندھے ہوئے فوراً آپ کے مزار پر گئے اور خوب رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے انہوں نے دعائیں کی۔ رات کو 4 بجے حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا، میں نے تم سے کہا تھا کہ مت لانا۔ کہا حضور غلطی ہو گئی، اب ہم جو ہے معافی چاہتے ہیں، مگر آپ جو ہے ہمیں معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے کو زندہ کر دیجئے، ہمارے بچے کو زندہ کر دیجئے۔ جب بار بار کہنے لگا، اس نے بہت سارے دوہے بھی اس وقت کہے، تب حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، جو ہے وہ زندہ ہو گیا ہے۔ وہ اپنی بیوی سے کہا اسے دودھ پلائے۔ اب جیسے ہی وہ آگے بڑھی اور اس درخت سے بندھا ہوا بچہ اس نے دیکھا تو وہ رو رہا تھا، فوراً اسے گلے سے لگایا اور حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو زندہ فرما دیا۔ یہ ایک سے ایک کرامتیں حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لوگوں کے دلوں میں عقیدتوں کو مضبوط کیا کرتی تھی۔ اور اسی طریقے سے واکانیر کا ایک گاؤں ہے تیتھوا گاؤں میں بڑے بڑے رئیس رہتے تھے، بڑے بڑے شیخ رہتے تھے، اور ان کے بڑے بڑے واہن، بڑے بڑے جہاز یہ جوڑیا بندر سے چلا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک بنیا تھا دوشی سیٹھ، بعد میں حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت کی وجہ سے دوشی داور سیٹھ کہا جانے لگا۔ دوشی سیٹھ کے بڑے بڑے جہاز تھے اور یہ جہاز جوڑیا بندر سے بھر بھر کے بسرا اور اس کے علاوہ بہت سارے انڈیا کے باہر یہ جہاز جاتے تھے۔ اس کے 3 جہاز ایک مرتبہ گئے، ایک جہاز میں وہ خود بھی شریک تھا۔ جب وہاں سے بسرا سے وہ جہاز واپس آنے لگا ہندوستان کی طرف تو ایک ایسا پرپیچ راستہ تھا کہ 2 ٹاپوؤں کے درمیان تھا
اور اس ٹاپو کے درمیان کا راستہ اسی وقت طے ہو سکتا ہے جبکہ ہوا چلے. اگر ہوا نہ چلے تو جہاز وہاں پھنس سکتا تھا. جب دونوں ٹاپوؤں کے درمیان جہاز پھنسا, ہوا بند ہو گئی اور یہاں تک کہ تمام جتنے ارد گرد کے کھاروے تھے, کھاروے جو خلاصی تھے, انہوں نے کہا کہ اب یہ جہاز یہاں سے نہیں نکل سکتا جب تک کہ ٹاپو پر بڑے بڑے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی ٹاپو پر چڑھ جائے, ان پرندوں کو اڑائے, تو پرندے کے جو ہے پر کی وجہ سے کچھ ہوا چلے گی اور ہوا چلنے کی وجہ سے یہ جہاز یہاں سے ہل سکتا ہے, ورنہ یہاں سے نہیں جا سکتا. دوسری سیٹ نے تمام خارووں سے کہا میں تمہیں اتنا انعام دوں گا, تم جاؤ ٹاپو پہ چڑھو, ٹاپو پہ چڑھو. مگر کوئی نہیں مانا, یہاں تک کہ کئی دنوں تک وہاں پڑے رہے. اب دوسری سیٹ رات دن جو ہے تسبیح گھما رہا ہے, یا داول شاہ, یا داول شاہ, یہاں تک کہ ایک رات حضرت داول شاہ خواب میں تشریف لائے. فرمایا کیسے پھنس گئے؟ کہا حضرت میں پھنس گیا ہوں. وہ ہندو تھا مگر اس کی عقیدت بڑی مضبوط تھی. حضرت داول شاہ کو پکارا, آپ نے یہاں سے مدد فرمائی. آج ہمیں مدد نہیں مل رہی ہے تو یہ نحوست ہے ان وہابیوں دیوبندیوں کی کہ ان کی وجہ سے آج ہماری عقیدتیں کچھ کمزور ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے ورنہ جہاں عقیدتیں مضبوط ہوتی ہے اللہ کے محبوب بندے ضرور جو ہے مدد فرماتے ہیں, مگر عقیدت ہونی چاہیے کہ یہ مدد فرماتے ہیں. اگر ہمارے دن کمزور ہو رہے ہیں, آج ہمارے دن میں کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں, اسی وجہ سے ہمارے چپل گھس جاتے ہیں, مگر ہاں جو عقیدت لے کر کے جاتا ہے وہ ہندو بھی ہو تو ان کا دامن یہ ضرور بھر دیا کرتے ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان منحوسوں سے دور رہیں اور یاد رکھیے کہ ان کی وجہ سے ضرور ہماری عقیدت میں خلل پڑتا ہے. آج ہمارے بہت سارے بھائی اس جو ہے نظریے کو نہیں سمجھتے, اس راز سے وہ بے خبر ہیں جس کی وجہ سے ان سے دوستانہ تعلق کیے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی ڈینگ مارتے ہیں کہ پانچ میری دوستی کرو پانچ عقیدے میں کی پھر نہ آچے. پھر عقیدت میں فرق یہی آتا ہے کہ ان وہابیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے سب سے پہلے وہ علماء سے دور ہوتے ہیں, پھر علماء کی برائی شروع کر دیتے ہیں, پھر ہو کر کے ولیوں تک پہنچتے ہیں اور ہوتے ہوتے وہ نبی تک پہنچ جاتے ہیں. غرض کے یہیں سے ان کی ابتدا ہوتی ہے. اگر ہم جڑ ہی کاٹ دیں, ان وہابیوں سے رشتہ ہی نہ رکھیں, ان سے کوئی تعلق ہی نہ رکھیں. آج بہت سارے جو ہے پوربندر میں بڑے بڑے دعوے کرنے والوں کے یہاں بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں اور پھر آ کر کے وہ اپنا کچھ نہ کچھ جو ہے بیچ چھوڑ کر کے جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ جو ہے چیپی روگ والا کیسا ہی ہوگا, جب وہ آ جائے گا تو اس کا چیپ لگنا ہی لگنا ہے. اگر ایک جو ہے پورے تھالے کے اندر اور ایک جو ہے بورے کے اندر اگر ایک آم خراب ہوا ہے تو اس کا اثر دوسرے آم کو, دوسرے کیریوں کو پہنچنا ہے. لہذا یہ خراب آم ہے, اسے ہمیں چاہیے کہ اسے ہم نکال کر کے دور کر دیں اور اس کی قربت ہم نہ لیں. اگر ہم نے صحیح آم کے ساتھ رکھا ہے تو آم کتنا ہی میٹھا ہے, آم کتنا ہی جو ہے صحیح ہے, مگر اگر وہ خراب آم کے ساتھ رہا ہے تو اس کا اثر ضرور لگنا ہے. یہ تمام وہابی دیوبندی یہ جو ہے خراب آم کی طرح ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا برابر ان سے کوئی تعلق نہ رکھے. خیر, ایک ہندو نے جب عقیدت رکھی ہے, حضرت داول شاہ خواب میں تشریف لائے, فرمایا کیوں پریشان ہو, میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم خود چڑھو اس ٹاپو پر, تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اور تم ان پرندوں کو اڑاؤ. کہا حضور پرندوں کو اڑاؤں گا تو جو ہے جہاز چل جائے گا اور جہاز چلا جائے گا تو پھر میں رہ جاؤں گا. فرمایا گھبراؤ نہیں. اب بیچارہ ٹاپو پہ چڑھا, چڑھ کر کے پرندوں کو اڑایا. واقعی پرندے کے اڑنے سے جہاز چلنے لگا اور زمانے میں ایسے جہاز نہیں تھے کہ اس کو روکا جا سکے. لہذا جہاز چلنے لگا اور یہ دوشی سیٹ وہیں پہ رہ گیا. تمام خاروی اس کے جہاز لے کر کے چلے آئے. اس نے آخری وصیت و نصیحت کی کہ بھائی جو کچھ بھی میرا مال ہے وہ تمام کے تمام جو ہے یہ میری اولاد کو دے دینا, اور وہیں ٹاپو پہ رہ گیا. اب ٹاپو پہ اس نے رہنا تو پسند کیا, ایک دن دو دن. جب جمعرات کا دن آیا شام کے وقت اس نے کیا دیکھا کہ بہت سارے نیک لوگ سامنے نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے کچھ محفل بھی کی ہے, نیاز بھی کی ہے, اور اسی میں سے ایک سانپ اٹھ کر کے کچھ جو ہے کھانا اس دوشی سیٹ کے پاس بھی لائے. اس نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, یہاں تو کوئی انسان نہیں بستے ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم, اسی ٹاپو پہ جو ہے ہر جمعرات کو ہر جگہ کے اولیاء کرام جمع ہوتے ہیں اور ہر جگہ کے ولی یہاں پہ آتے ہیں. اس نے کہا میں سوراشٹر کا رہنے والا ہوں, ہمارے سوراشٹر کے کوئی ولی آئے ہیں؟ کہا وہ آئے ہیں. کہا میری ملاقات تو کراؤ. جب وہ دوسری سیٹ آگے بڑھا تو حضرت داول شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سامنے سے آ رہا ہے. اس نے کہا حضور میں آپ ہی کا ماننے والا اور آپ ہی کا چاہنے والا یہاں اس ٹاپو میں رہ گیا ہوں, آپ مجھے جو ہے پہنچا دیجئے, اپنے مقامات پہنچا دیجئے. آپ نے فرمایا آنکھ بند کر. جیسے ہی اس نے آنکھ بند کی آپ نے فرمایا جا اب جو ہے آنکھ کھول. آنکھ کھولی تو وہاں سے لے کر کے اپنے آپ کو جھوڑیا بندر پر کھڑا ہوا اس نے پایا.
وہ پہلے پہنچ گیا اور اس کے جہاز نہیں آئے تھے، اور اس کے کئی دنوں کے بعد جہاز آئے. جب جہاز والوں نے دیکھا کہ جو ہے ہمارا سیٹ ہم سے پہلے پہنچ چکا ہے، تمام کے تمام حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ سب کے سب عقیدت مند ہو گئے. اس طریقے سے بہت سارے واقعات حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہادت کے بعد جو ہے یہ ظاہر ہوئے. اور آج بھی بہت سارے ہندو عقیدت سے آپ کے یہاں آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندے کے صدقے میں ہر ایک کی مرادیں پوری فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان محبوب بندوں کے صدقے میں ہماری عقیدتیں بھی مضبوط فرمائے. اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی سنا کہ کوئی بھی اللہ کا ولی کتنے ہی اونچے مقام پر ہو مگر خلاف شرع کام نہیں کرتا ہے. خلاف شرع کام سے وہ دور رہتا ہے، حرام سے وہ دور رہتا ہے، ہمیشہ حلال ہی پر اس کا گزارا ہوتا ہے. جب شریعت کی وہ پابندی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کو بلند فرماتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے اولیاء کرام کی ان کرامتوں کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی سے ہم عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پوری زندگی اسلامی گزرے ایسی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور پروردگار ہم سب کو ایمانی موت نصیب فرمائیں. صلوات و سلام پیش کریں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی علیکہ، یا رسول سلام علیکہ.